پاکستان تحریک انصاف کے حکومت سے مذاکرات کا جو نقطہ آغاز تھا وہ دو بنیادی مطالبات کے ساتھ شروع ہوا۔ دو بنیادی مطالبات یہ تھے کہ 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خان ان کی رہائی یقینی بنائی جائے۔ جو ان کا ابتدائی مطالبہ 8 فروری کے انتخابات اور مینڈیٹ چوری کرنے کے الزامات کے حوالے سے تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بات تو شروع بہت مثبت نوٹ سے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سوائے الزام تراشی کے یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکا، اور الزامات بھی ایسے تھے کہ پہلے تو سپیکر کی تعریفیں کی کہ انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا اس معاملے کو آگے چلانے کے لیے، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ کہنا یہ شروع کر دیا کہ سپیکر کا بھی کوئی رول نہیں ہے، ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اندر کی بات کچھ ایسے تھی کہ عمران خان کی بعض ٹویٹس اور بعض بیانات جس میں اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں جن کا ذکر کیا تھا وہ کچھ رکاوٹ بنی۔ ہمارا تاثر یہی ہے کہ ان ٹویٹس کے باعث جو ایکسپیکٹڈ ان کی میٹنگ تھی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان کے ساتھ وہ تعطل کا شکار ہوئی، وہ ڈیلے ہوئی، اور اسی ڈیلے کے سبب جو باقاعدہ مذاکرات کا عمل تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد حکومت آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ہمیں تحریری طور پر مطالبات لکھ کے نہیں دے رہے، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، آج ملاقات ہو جائے گی کبھی کل ملاقات ہو جائے گی، لیکن آج ایک اس میں نیا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ عمران خان عام طور پر سیاست کے اندر اپنی ضد کے باعث جانے جاتے ہیں کہ جس بات پہ اٹک گئے ہیں تو اٹک گئے ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، لیکن شاید کچھ ایسا موقع انہیں نظر آ رہا ہے، یا اپرچونٹی ہے یا دباؤ کا شکار ہے، یہ میں صحیح سے نہیں کہہ سکتا اس موقع کے اوپر، لیکن آج انہوں نے اپنی جماعت کو یہ ہدایت کی ہے کہ دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومت کو لکھ کر دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ابھی مذاکراتی کمیٹی کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بغیر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو یہ ہدایت جاری کر دی۔ تو یہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ اب اس کے پیچھے جانا تھوڑا سا میرے لیے ابھی مشکل ہے۔ جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ ان سے پوچھیں گے، پہلے وہ بیان سن لیں کہ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر اس متعلق کیا کہہ رہے ہیں، سنیے گا۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں، وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے۔ جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے تو اس کا تاثر خان صاحب بھی ظاہر کر چکے، ہم بھی کہہ چکے۔ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 ڈیمانڈ دی تھی۔ ایک ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ آپ کمیشن بنا دیں، دوسرا کہ جن کے خلاف کیسز نہیں ہیں، آپ نے غلط قید کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہ شرط ہے کہ یہ 2 چیزیں پوری ہوں تو پھر مذاکرات آگے چل سکتے ہیں، لیکن اگر یہ شرطیں ہی نہ پوری ہوں تو خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد مذاکرات کی میٹنگز ختم، نیکسٹ میٹنگ جو ہوگی وہ آخری میٹنگ ہوگی۔ کیا ٹرمپ کا آنا ایک فیکٹر ہوگا جو عمران کی رہائی کے لیے سہولت فراہم کر سکتا ہے؟ یہ کافی بڑا سوال ہے، اور اس کے لیے بہت بہتر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور حکومت کے لیے کہ 20 جنوری سے پہلے یہ معاملات خود اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں، بجائے یہ کہ واشنگٹن سے کوئی پیغام آئے اور پھر ہمیں مجبوری کے عالم میں کچھ کرنا پڑے، یا واشنگٹن اگر کچھ نہیں کہتا تو پھر عمران خان کو پچھتانا پڑے۔ دونوں کے لیے ایک جیسا موقع ہے، اپرچونٹی ابھی ہے، بعد میں پچھتانا دونوں کو بھی پڑ سکتا ہے یا کسی ایک کو پڑ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا معاملہ جو سپیکر کے حوالے سے آیا، گزشتہ روز ہم شیر افضل مروت صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے، ایک طرف انہوں نے محسن نقوی کی اس ڈیل کی تفصیل بتائی، لیکن سپیکر آفس کے ساتھ رابطہ اور اس کا جواب نہ آنا، اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا پہلے سن لیں، دکھائے گا جی۔ یہ جو گزشتہ 2-3 ایام جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس سے جو ہے مایوسی پھیل رہی ہے، حکومت کوئی فیسیلیٹیشن نہیں کر رہے ہیں اور نہ کوئی جواب دے رہے ہیں۔ میں نے خود اس کی جانکاری کے لیے آج کوشش کی کہ میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب ان سے بات کر سکوں، لیکن میری ان سے کوئی بات نہیں ہو پائی، کال انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، اور یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ اسپیکر صاحب جو ہیں اس سے بڑی توقعات ہیں ہماری۔ مروت صاحب کے بیان کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے ایاز صادق کے بہاف کے اوپر بڑا تفصیلی بیان جاری کر دیا، وہ بھی سن لیں۔ ایاز صادق صاحب انہیں کسی ایمرجنسی میں جو ہے وہ بیرون ملک جانا پڑا، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس میں جو ہے وہ ڈیلے آیا ہے۔ وہ جیسے ہی واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کی دوسری ملاقات وہ جو چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی ہے یا ان کے ٹویٹر سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ کوئی سیدھی بات کریں۔ پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کی بنیاد میں ایک بڑی جماعت بننے کا جو سفر اس نے طے کیا تھا، اسی سوشل میڈیا نے ہی جو ہے وہ اس کا بٹھایا ہے۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان رائٹنگ جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ آپ ہمارے سامنے رکھیں، لیکن ان کے بیانات سے لگتا یہ ہے کہ شاید وہ لکھ کے جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ 190 ملین اس فیصلے کے سزا و جزا کی وجہ سے مذاکرات نہیں رکیں گے۔